تو مجھے بتائیے ماہ رمضان کے دوران ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں کون سی یہ جیسے لائک مسالے دار چیزیں ہم کھاتے ہیں یا بہت سارے آئلی چیزیں لیتے ہیں، تو ان چیزوں کا چونکہ ایک دم سے یہ سیگمنٹ آ جاتا ہے ماہ رمضان والا، پہلے ہماری اور روٹین ہوتی ہے بعد میں، اور تو ہمیں یہ جو چیزیں ہیں ہماری سکن پہ کتنا اچھا یا برا اثر ڈالتی ہیں پکوڑوں سے ہماری ہاں جی، جیسے ہی ہمارے پاس رمضان سٹارٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ جی اب ہم پکوڑے سموسے یہ ساری چیزیں کھائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے سلیپ پیٹرن چینج ہے، ڈائٹ پلان چینج ہے، تو وہ ایفیکٹ کرنے لگ جاتا ہے ہماری فیس کے اوپر، ہمارے بالوں کے، ہماری پوری اس کے اوپر سکن کے اوپر ایفیکٹ کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ چلتا. ہم بڑے جوش و خروش سے جو ہے نا افطاری کے اس کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، افطاریاں کر بھی رہے ہیں، افطاریاں ہو بھی رہی ہیں، لیکن اس میں کیا چیزیں ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ کا ڈائٹ پلان چینج ہوا، جیسے ہی آپ کی سلیپ پیٹرن چینج ہوئے، تو اس نے کس چیز پہ ایفیکٹ کیا؟ ہارمونس پہ. جب آپ کے ہارمونس فلکچویٹ کریں گے تو آف کورس آپ کا پورا سائیکل چینج ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی مزے کی بات آپ نے بتائی ہے کہ ماہ رمضان میں جب آپ کا ٹوٹل روٹین چینج ہوتی ہے تو آپ کے ہارمونل چینج ہوتے ہیں، لائک اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں. تو یہ اسپیشلی فیمیل کی بات کر رہے ہیں یا میل انکلوڈنگ میل کی بات؟ نہیں، یہ دیکھیں اس میں سکن میل کی بھی ہے، سکن فیمیل کی بھی ہے. ہیومن باڈی ہمارا لارجسٹ آرگن جو ہے وہ سکن ہے. ہماری پوری اگر باڈی کا اگر میں سب سے بڑا کہوں تو وہ سکن ہے. آپ اس میں چاہے میلز ہیں چاہے فیمیلز ہیں، میلز کے ہارمونس بھی ہیں، فیمیلز کے ہارمونس بھی تو فلکچویٹ کریں گے تو آف کورس وہ افیکٹ کرے گا. اب فیمیلز تھوڑی زیادہ کانشیس ہیں، لیکن میں یہ کہوں گی کہ آج کل تو میلز بھی کانشیس ہیں، وہ بھی خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی خوبصورت دکھنا چاہیں گے. تو لیکن فیمیلز تھوڑے سے زیادہ ہے، پرسنٹیج زیادہ ہے، بیوٹی کانشیس زیادہ ہے، تو آف کورس وہ زیادہ خیال رکھتی ہے ایز کمپیئر ٹو میلز کے. تو پھر وہ زیادہ اس چیز کو نوٹیفائی کر رہی ہوتی ہیں کہ ہماری چیز جو ہے وہ پمپلز آ رہے ہیں، ایکنی ہو رہی ہے، یا ان ایون ٹون زیادہ ہو رہی ہے. جیسے بہت زیادہ آپ کوکنگ کرتے ہیں تو ایک دم آپ کا جو ہے وہ ایکسپوئر، ہیٹ ایکسپوئر بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس سے پھر ڈفرینٹ چیزیں جو ہے وہ آپ کے اس کے اوپر فیس پہ آنی شروع ہو جاتی ہے. مین کہ اس کا جو آپ کا آنسر ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ ساری مسالے دار اور آئلی چیزیں استعمال کرنے سے ماہ رمضان میں سب سے زیادہ جو ہیومن باڈی میں جو چینجنگ آتی ہے وہ ہارمونل چینجنگ ہے. ہارمونل چینجنگ آتی ہے. دیکھیں نا، اب اگر ہماری باڈی ڈی ہائیڈریٹڈ ہے، واٹر انٹیک آپ کا کم ہے. ایک تو دیکھیں کہ رمضان ایک یہ اچھا سائن بھی ہے کہ ہمارا رمضان آیا سردیوں میں، ٹھیک ہے، سردیوں میں آپ کو پتا ہے واٹر انٹیک ویسے ہی کم ہو جاتا ہے. رمضان میں پورا دن آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کے بعد پانی کی جو ہے وہ طلب ویسے کم ہوتی ہے، لیکن اس میں کیا کرتے ہیں کہ پورے آرگنز کو جب پانی نہیں مل رہا ہوتا، ہائیڈریٹ نہیں ہو رہے ہوتے، تو اسکن ڈیڈ ہونی شروع ہو جاتی ہے. بلکہ میرا کویسچن بھی یہی ہے نیکسٹ جو ہے کہ ماہ رمضان میں چونکہ ہماری انٹیک واٹر انٹیک کم ہوتا ہے، تو واٹر انٹیک کم ہونے کی مطلب ہم باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے یا ڈی ہائیڈریٹ جب ہو جاتی ہے تو سکن کا کتنا نقصان ہوتا ہے؟ سکن کا سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. وہ چاہے دیکھیے کوئی بھی چیز ہے نا، وہ اگر ڈی ہائیڈریٹڈ ہو رہی ہے نا تو وہ پراپرلی فنکشننگ نہیں کرے گی. ہماری بلڈ سرکولیشن کے لیے بھی جو ہے وہ واٹر بہت ضروری ہے، ہمارے سارے آرگنز کے لیے واٹر ضروری ہے. جس جگہ پہ جو ہے وہ واٹر کنٹینٹ نہیں ہوگا تو وہ ڈیڈ ہوگا، ایونچولی اس سے ڈیڈ ہونا ہے، چاہے وہ سکن ہے چاہے کوئی بھی ہمارا آرگن ہے. اگر واٹر انٹیک ٹھیک نہیں ہے تو وہ صحیح نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، تیسرا میرا کویسچن یہ کہ ماہ رمضان اللہ کی خاص رحمت ہے، ہمارے لیے تحفہ ہے، تو اس تحفے کو بھرپور استعمال کرتے ہوئے ہمیں ماہ رمضان میں سحری افطاری میں کون سی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جس سے سکن تر و تازہ رہے؟ ہمیں اس میں اگر میں بتاؤں، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی جو ہے نا اس میں فریش ویجیٹیبلز، جیسے آج کل آپ کو پتہ ہے سیزن ہے، ابھی بھی سنترا، مالٹا اور وہ ہے، کیرٹ ہے، گاجر بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے کہ اس سیزن میں آپ کا رمضان آیا ہے. تو اگر آپ بلڈ انٹیک اپنا بڑھانا چاہ رہے ہیں کہ بلڈ آپ کا جو ہے وہ بہت بڑھے، تو ایک گاجر، اور اگر ہوم ریمیڈیز کی طرف جائیں تو بجائے اس کے کہ آپ انرجی ڈرنکس پہ جائیں، وائی ناٹ آپ یہ یوز کریں جو آپ فریش اپنے گھر میں یوز کر سکتے ہیں. وائٹامن سی کی آپ کی اس میں کمی پوری ہوگی، واٹر انٹیک آپ کا بڑھے گا. جو رچ سورسز ہیں جیسے ککمبر آ گیا، اس کو آپ یوز کریں، وہ بہت اچھا ہے، اسکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے، واٹر انٹیک بھی بڑھائے گا. اس کے ساتھ ساتھ پروٹین ڈائٹس جیسے آپ اگر میں آپ کو بتاؤں، جیسے ہماری پروٹین سورس کون سا ہے آپ اس میں لے سکتے ہیں، جیسے ڈرائی فروٹس ہے وہ یوز کریں، ایگ یوز کریں. اس کے علاوہ
جتنے بھی یہ فش ہے میٹ ہے یہ آپ یوز کریں ڈیلی روٹین میں. ویسے بھی لوگ یوز کرتے ہیں لیکن اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو مسالے اور آئل میں اتنا اس کو بھرپور بناتے ہیں نا کہ بیچارے اس کی غذائیت ہی ختم ہو جاتی ہے. تو اس کی جگہ آپ اس میں جیسے آپ شیلو فرائی کرنے کی بجائے ڈیپ فرائنگ نہ کریں, آپ اس کو لٹل اس کو فرائی کر لیں یا اس کو ہاف کوک کر لیں, اسٹیم دے لیں تو وہ زیادہ